ملک کے سرکاری اداروں کا بابا آدم ہی نرالا ہے، کارکردگی صفر ہے اور کھابے کھربوں کے ہیں، پانچوں کی میں ہیں اور سڑکڑاہی میں ہیں۔ اسے کہتے ہیں ڈان اخبار کی ایک حالیہ رپورٹ میں جو انکشاف ہوا ہے اس کے مطابق وفاقی حکومت اپنے 10,92,000 ملازمین پر تنخواہوں، پینشن اور رنگا رنگ مراد قیمت میں 80 کھرب روپے نچھاور کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ حیرت کشا رپورٹ ہے جس میں سرکاری ملازمین کو ادا کی جانے والی رقم 3 کھرب کے لگ بھگ ہے، جبکہ پینشن کی مد میں 1.5 کھرب ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا بریک ڈاؤن اتنا بڑا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر ریسرچ ڈاکٹر ندیم صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ 8,000 ارب اس کے اخراجات، یہ ایک تو مطلب یوں کہہ لیں کہ یہ کیسے روکے جا سکتے ہیں؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ، کیونکہ ہماری کمائی تو ہو نہیں رہی ہے، اس خسارے کو جو کہ ہمیں پلے سے بھرنا پڑ رہا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے سر؟ یعنی 90% کے قریب جو ہے وہ ہمارے بجٹ کا حصہ تو یہ اخراجات کھا جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم یہی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اگر بہت سارے گورنمنٹ کے ادارے جو نقصان میں چل رہے ہیں یا جو وہ ان کی ریکوائرڈ پروڈکٹیوٹی ہے وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم یہ دیکھیں کہ جو ان کو ہم سیلری، پینشن اور دوسرے بینیفٹ دیے جاتے ہیں تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا کاسٹ کرتے ہیں، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا کاسٹ کرتے ہیں۔ تو اس پہ ہم نے اسٹڈی شروع کی۔ اگر آپ مجھے تھوڑا سا وہ دیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس اسٹڈی کا جو پریمبل ہے وہ میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہم نے اسٹڈی شروع کی، ہم نے اس کے اوپر شروع کی کہ جو ہم گورنمنٹ امپلائیز کو پینشن اور سیلریز دیتے ہیں وہ کتنی کاسٹ کرتی ہے حکومت پاکستان کو۔ ویسے تو بظاہر یہ کہ بہت آسان سی بات لگتی ہے کہ ہم کہہ دیں کہ جی اس امپلائی کو آپ جاب دے دیں، لیکن جب ہم جاب دے دیتے ہیں تو وہ اگر 25 سال کی عمر میں ہم اسے جاب دیتے ہیں تو وہ 35 سال سروس گزارتا ہے۔ ہم نے ایسٹیمیٹ لگایا 10 سال وہ پینشن لیتا ہے، پھر 10 سال اس کی بیوہ پینشن لیتی ہے، 10 سال اس کا انڈیپینڈنٹ بچہ لیتا ہے۔ تو 35 سال میں حکومت پاکستان کو کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی یہ میتھمیٹکس ہے اور بیسڈ آن سم ازمپشن ہے، لیکن ہم نے پھر بھی پوری کوشش کی ہے کہ بہت کنزرویٹو فیکٹرز رکھیں۔ ہم نے جتنے بھی فگرز لیے ہیں وہ سارے بہت کنزرویٹو ہیں، اور اگر ہم اس کو بالکل ایکچوئل فگرز پہ جائیں تو شاید وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا سر، اگر ہم اس کا کمپیریٹیو انالیسس کریں تو کیا دیگر ممالک میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، یا پھر یہ مراد یا یہ جو یوں کہہ لیں کہ نوازشات ہیں جو کہ ملازمین کو دی جاتی ہیں یہ صرف ہمارے ملک میں ہو رہا ہے؟ کیا اس کو ہم کمپیر کر کے دیگر ممالک سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم کسی بھی سیلری کے اوپر کام کرتے ہیں اور اگر سیلری اور پینشن کے اوپر دیکھتے ہیں تو اس میں ہم ایک فائنینس میں ایک ریشو کیلکولیٹ کرتے ہیں جسے ہم کمپریشن ریشو کہتے ہیں، کہ منیمم سیلری اور میکسیمم سیلری کا جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ ہم نکالتے ہیں۔ تو ہم نے اس پہ کچھ انٹرنیشنل ڈیٹا لیا، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں جو ریشو ہوتا ہے وہ لیس دین 5 ہوتا ہے، اور جو ہمارے ارد گرد کے کنٹریز ہیں ان میں کسی کا بھی ریشو 10 سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر ہم صرف سیلری اور پینشن کی بات کریں تو جو ہمارا کمپریشن ریشو ہے وہ 12% سے زیادہ ہے، جو اس سارے خطے میں بہت زیادہ ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ہم جسٹیفائی نہیں کرتے کہ ہم جو بینیفٹس اور پرکس ہم دے رہے ہیں امپلائیز کو وہ شاید اس خطے میں کسی اور کنٹری میں نہیں ملتے اس پروڈکٹیوٹی کے ساتھ خاص۔ تو ڈاکٹر صاحب، ان مسائل سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتے ہیں؟ یہ جو سفید ہاتھی یا جو دا بل ان دا چائنا شاپ ہے، اس سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، ساری جتنی بھی ڈیولپڈ دنیا ہے اور ہمارے ارد گرد کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا جو ہم سے آگے کنٹریز ہیں، ایون کہ بنگلہ دیش اور انڈیا میں بھی۔ اور اگر میں آپ سے ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹکس ڈسکس کرتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں اس وقت تقریباً 95% وہ امپلائیز ہیں جو اسکیل 1 to 16 کے درمیان میں ہیں، اور جو آفیسر گریڈ میں جو امپلائیز ہیں وہ صرف 5% ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو میں نے آج صبح میں بیٹھ کے ریشو کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ اگر ہم تمام سیکریٹریٹ کے امپلائیز، سیمی گورنمنٹ کے امپلائیز اور یہ جو آٹونومس باڈیز ہیں ان کے امپلائیز اور یہ جو سول آرمڈ فورسز ہیں ان کے اگر میں امپلائیز نکال لوں تو ایک آفیسر کے اوپر ہمارے پاس 22 سپورٹنگ اسٹاف ہے، جو بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم جو اسکیل کے اگینسٹ بھرتی کرتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو اسکیل ہے وہ BPS کہلاتا ہے، بیسک پے اسکیل۔ یہ 1 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سیکٹری جو آخر میں ہوتے ہیں وہ 22واں اسکیل ہوتا ہے۔ ویسے تو ایک BPS 22 ایپیکس بھی ہوتا ہے، لیکن چلیں وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں۔
تو جب ہم ایک امپلائی کو BPS-1 پہ اپوائنٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ایک ڈرائیور ہو سکتا ہے، ایک مالی ہو سکتا ہے، تو ہم اسے اسکل کی بیس پہ نہیں کرتے، ہم اسے اسکیل کے اگینسٹ اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں. تو اس کا جو سب سے بڑا وہ ڈرا بیک یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسے پروموشن بھی اسکیل میں دینی پڑتی ہیں. اور ہم اس رپورٹ میں بڑا کلیئرلی مینشن کر رہے ہیں کہ جو ریکروٹمنٹ ہو وہ اسکل بیسڈ ہو، اسپیشلی 1 to 16 گریڈ، اور ان گریڈز کو کم کیا جائے. اگر آپ بالکل شروع میں جب پاکستان بنا تھا، اگر آپ دیکھیں جو 1949 سے لے کے 62 تک کا جو ہمارا PPS کہلاتا تھا، پرسکرائب پے اسکیل، وہ اسکلز کے اگینسٹ ہوتا تھا. کوئی 500 سے زیادہ اسکل بیسڈ جاب ہوتی تھیں. اور جب 1972 میں ہم نے جب یہ اور ایکچولی تو ہم نے 1983 میں ہم نے اس کو لیا جسے ہم BPS کہتے ہیں، تو ہم نے سیدھا سیدھا کیا کیا، جو پرفارمنس بیسڈ ایویلویشن تھی وہ ختم کر دیا. اب جتنی بھی پروموشن ہوتی ہیں وہ سینیورٹی بیسس پہ ہوتی ہیں کہ اگر میں نے 5 سال ایک گریڈ میں گزار لیے ہیں تو میں پروموٹ ہو جاؤں گا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اس کی وجہ سے نا بہت سارے پرابلم ہو رہے ہیں، اور یہ جو جاب سیکیورٹی اور یہ جو سارے ہیں، یہ ایک جو نان پروڈکٹیوٹی کی ایک بہت بڑی ریزن ہے. تو ایکچولی ہم جو کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی جب سرکاری ادارے ہوں گے تو اس میں امپلائی کام بھی کریں گے اور یقیناً لوگوں کی ضرورت بھی ہوگی، لیکن جو ہماری کیلکولیشن ہے یہ ان امپلائیز کے لیے ہے جو نان پروڈکٹیو یا بیڈ ریکروٹمنٹس ہوتے ہیں. جیسے چلتے ہی چلتے اگر کوئی پولیٹیشین یا کوئی اسٹیک ہولڈر کہتا ہے کہ جی ان آدمیوں کو اپوائنٹ کر لیں، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر صرف ہم اسکیل 1 میں، جو بڑا بیسک سا اسکیل ہے جس کی شاید تنخواہ اس وقت 32,000 اور 34-35,000 روپے بنتی ہے، اگر ہم اسے اپوائنٹ کر لیں آج 2023 میں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں جب وہ اپنی 35 سال کی سروس کرے اور پینشن لے، تو آج حکومت پاکستان کے پاس 80 لاکھ روپے ہونے چاہیے کہ وہ اسے کسی بینک میں ڈپازٹ کروا دے، 10% اس پہ پروفٹ ملے تو ہم اس کی تنخواہ دے سکیں گے. اور یہ میں آپ کو پریزنٹ ویلیو بتا رہا ہوں. ادروائز شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم اسے ساری کی ساری اگر ہم اس کی تنخواہ کیلکولیٹ کریں تو کوئی ہم اسے 3.5 کروڑ روپیہ اس کو ہم پے کریں گے. اور اگر آپ اسی طرح ہائر گریڈ میں آ جائیں، اگر آپ 17 گریڈ جہاں سے آفیسر گریڈ شروع ہوتا ہے، تو آج حکومت پاکستان اگر ایک 17 گریڈ کے امپلائی کو ہائر کرتی ہے تو اس کے پاس 49 ملین آج کی ڈیٹ میں موجود ہونے چاہیے، جو ہر سال 10% انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ بڑھتا چلا جائے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں تقریباً 5 کروڑ روپے اگر ایک جاب کے لیے ہوں تو ہمیں جاب اناؤنس کرنی چاہیے، ورنہ برڈن بڑھتا چلا جائے گا. اور ابھی جو بجٹ میں گورنمنٹ آف پاکستان نے جو پیسے رکھے ہیں، تو جو آفیسر گریڈ ہیں اس کے لیے 741 بلین روپیز رکھیں، اور جو 1 to 16 ہے اس میں 1400 بلین روپیز رکھیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور سملرلی اسی طرح اگر جو پینشن کا برڈن ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے. جو پچھلے 12 سال میں جو پینشن کا برڈن ہے وہ 500% بڑھ گیا ہے، اور شاید ہماری جیسی اکانومی میں شاید یہ فیوچر میں افورڈ کرنا اور مشکل ہوتا چلا جائے گا. پھر جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سارے ادارے جس طرح پینشن ختم کر رہے ہیں، ہمیں بھی شاید کرنا پڑے. یہ بہت انفارمیٹو سارا ڈیٹا ہے جو آپ دے رہے ہیں سر. اچھا، ایک آپ نے ذکر کیا کہ BPS یا اسکیل وائز پروموشن ملتی ہے، اسکل بیس پہ پروموشن نہیں ملا کرتی. سر، کارکردگی جانچنے کا کوئی پیمانہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایسا پیمانہ کہ اخراجات تو بڑھ رہے ہیں، ان کے اوپر گورنمنٹ خرچ بھی کر رہی ہے، بٹ آن دا بیسس آف اسکل دے شوڈ بی پروموٹڈ اور شوڈ بی گیون انسینٹیوز. جی بالکل. یہ تو اب تو HR یا ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہم جسے کہتے ہیں اتنا میچور سبجیکٹ ہو چکا ہے، کیونکہ میری PhD بھی اسی میں ہی ہے. اور ساری دنیا میں جو کسی بھی امپلائی کی جو کارکردگی ناپنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کی پرفارمنس انڈیکیٹرز، کہ ہم اسے انڈیکیٹرز بتاتے ہیں کہ جی یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں کہ 1 سال بعد اب اس کے اوپر ایویلیویٹ ہوں گے. اور انہی انڈیکیٹرز کو جمع کر کے ہم آرگنائزیشن کے انڈیکیٹرز بنا سکتے ہیں، اور دنیا اس پہ کام کر رہی ہے. جیسے کسی بھی پروفٹ اورینٹڈ آرگنائزیشن میں بڑا سمپل سا ہوتا ہے کہ پروفٹ کے ٹارگٹس ملتے ہیں، سیلز کے ٹارگٹس ملتے ہیں. میں یہ مانتا ہوں کہ جو پبلک سیکٹر ادارے ہوتے ہیں یہ پروفٹ میکنگ ادارے نہیں ہوتے، یا ان کا پرپس میکسیمائزنگ دا پروفٹ نہیں ہوتا، لیکن ان کے پھر ویژن، اور اس میں ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ان کا جو ویژن ہے وہ، میں یہ اکثر اپنے دوستوں میں بھی اور اپنے ٹریننگز میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ پبلک اداروں کا جو مشن ہے یا جو ویژن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میکسیمائزنگ دا پروفٹ، لیکن ان کا ویژن اور مشن بڑا کلیئرلی ہونا چاہیے ٹو سرو دا نیشن.
تو ہم اپنا پورا کا پورا کرائٹیریا بنا لیتے ہیں کہ اگر ایک ادارہ ہے وہ کس طرح نیشن کو سرو کرے گا. میں مثال دیتا ہوں ایک یونیورسٹی کی. یونیورسٹی کا کام ڈیفینیٹلی یہ نہیں ہے, ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا کام ڈیفینیٹلی یہ نہیں ہے کہ وہ پروفٹ کمائے, لیکن اس کا کام یہ تو ہے نا کہ وہ کوالٹی پروڈکٹ دے, ایسے لوگوں کو پروڈیوس کرے, ایسے ہمیں کوالیفائڈ اسکل لوگ دیں کہ جو معاشرے میں جا کے کام کریں اور پروڈکٹیوٹی پروو کریں. سملرلی ہاسپٹل ہے, ہاسپٹل کا کام بھی یہ نہیں ہے کہ وہ پروفٹ میں رن ہو, ایک سرکاری اسپتال کی میں بات کر رہا ہوں, وہ پروفٹ میں رن ہو, لیکن وہ جو کوالٹی ٹریٹمنٹ تو دے. وہ جو کچھ آپ اسلام آباد جیسے شہر میں بھی ہاسپٹلس کا حال دیکھتے ہیں, میں بھی پچھلے دنوں کچھ ہاسپٹل جانے کا اتفاق ہوا, تو بس پھر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ دنیا میں سارے سسٹم موجود ہیں, نون ہیں. ہمارے یہاں بھی ٹائم ٹو ٹائم سسٹم ڈیزائن ہوتے رہتے ہیں, بہت ساری رپورٹس آتی ہیں, بہت سارے کمیشنز بنتے ہیں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ ہم کیوں فیل ہو جاتے ہیں. شاید یہ ہمارے سسٹم کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.